لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختصر سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 اور آیت نمبر 3. حرمت علیکم المیتہ، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر المیتہ مردار جانور، والدم اور خون بھی حرام ہے تم پر، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت بھی حرام ہے. اکثر ساتھی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے سور کا نام لے لے تو پھر اس کی زبان پلید ہو جاتی ہے. 40 دن اس کی زبان پاک نہیں ہوتی. پتہ نہیں اس کی نماز بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، واللہ عالم. لوگوں کی ایسے باتیں ہیں. تو سور یہ قرآن مجید کا لفظ ہے. خنزیر سور کو کہتے ہیں. تو یہاں یہ بات کلیئر ہو گئی
کہ جو ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جو خنزیر کا لفظ بولے گا اس کی زبان پلید ہو جائے گی، تو وہ غلط ہے۔ وہ کیا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید کا لفظ خنزیر ہے، اور الخنزیر جو بندہ پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اس کے 10 درجے بلند ہوں گے، اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن مجید کا ایک لفظ ہے، یہ قرآن مجید کا ایک لفظ ہے۔ تو بہرحال وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام ہے۔ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور ہر وہ چیز حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کی جائے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے، اللہ کا نام نہ ہو، اللہ کے نام کی جگہ پر کسی اور کا نام آ جائے۔ مثلا میں 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ 11ویں حرام ہے، اللہ کے نام کی وہ دعوت نہیں ہے، وہ 11ویں والے نام کی دعوت ہے، حالانکہ اللہ کے نام کی ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کے نام کی جگہ پر 11ویں والے کا نام آ گیا تو غیر اللہ ہو گیا، تو غیر اللہ کی چیز حرام ہے۔ حسین سبیل، فی سبیل اللہ ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے نام کی سبیل ہوتی ہے۔ جب حسین کے نام کی سبیل آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نام کی نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں، میں سب کا نام نہیں لیتا مختصر ٹائم کی وجہ سے، کہ جو بھی چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کی جائے، جو بھی چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کی جائے وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ والمنخنقۃ، وہ جانور کھانا بھی حرام ہے جو جانور گلا گھٹ جانے کی وجہ سے، رسا اس کے گلے میں تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک اس کی گردن دب گئی، وہ مر گیا، اب اس کا کھانا کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ والموقوذہ، کوئی چوٹ لگی، اسے چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ مر گیا ہے تو وہ جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ والمتردیہ، اوپر سے نیچے گر گیا ہے، حرام ہے۔ والنتیحہ، کسی جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار کر اسے مار دیا ہے تو وہ جانور بھی کیا ہے؟ یہ سارے جانور وہ آ رہے ہیں کہ جن جانوروں کی گردن پر کسی مسلمان کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنے کی دعا پڑھ کے اسے ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا، ذبح کرنے سے پہلے چوٹ لگنے سے، گرنے سے، سینگ لگنے سے یا گلا گھٹ جانے سے وہ مر گئے ہیں، اسے ذبح نہیں کر سکے، تو وہ سارے کے سارے جانور کیا ہیں؟ حرام۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، جس جانور کوئی درندہ کھا لے، چیتا، شیر، کتا، بلا، بھیڑیا، کوئی بھی جانور ہے، درندہ ہے، اس نے جانور کا شکار کیا ہے، اسے پکڑا ہے یا اسے تھوڑا سا کھا بھی لیا ہے، لیکن جب بندہ دور سے بھاگتا ہوا آیا، اس نے دیکھا کہ وہ جانور زندہ ہے، وہ جانور کیا ہے؟ زندہ ہے، اس نے آ کے اس کے گلے پہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے چھری پھیر دی ہے، یعنی اس کو اس نے ذبح کر لیا ہے، اب یہ حلال ہے۔ اب یہ درندے کا بچا ہوا جانور بھی کیا ہے؟ اگر ذبح کرنے کا موقع مل گیا تو وہ بھی حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی حرام ہے جو درباروں، مزاروں اور آستانوں پر ذبح کیا جائے، وہ بھی حرام ہے۔ درباروں پر بکرے، چھترے، لیلے یہ سب لے جاتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نام کی دعوت کرنی ہے نا، اللہ کے نام کی دعوت تو گھر بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، ہمارے بعض بھائیوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہی اللہ کے نام کی دعوت کا جو جانور ہے، میں یہ اولیاء اللہ کے مزار پر لے جاؤں گا تو جب میں وہاں جا کر ذبح کروں گا اللہ کے نام پر تو یقیناً اس کا ایک عقیدہ ہے کہ مجھے مزید اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ تو ڈبل ثواب کے چکر میں اس نے اپنا جانور، اپنی دعوت، اپنی خیرات
ایسی جگہ پر کر دی ہے کہ جس جگہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ المائدہ کہہ رہی ہے کہ وما ذبح علی النصب، النصب جا کے اٹھا کے دیکھو کیا ہوتا ہے، آستانے، دربار، مزاروں پر جو ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور جو تیروں کے ذریعے سے قسمت آزمائی جائے اور پھر لوگوں کو بتائی جائے، اور اس سے جو بھی مال ملے گا وہ مال کھانا بھی حرام ہے۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں کیا ہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں بزرگ، اور کسی کا بچہ، کسی کی بچی گم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا حساب کرانے کے لیے اس کے بعد جاتے ہیں، پھر وہ دیکھتا ہے، ناخون دیکھتا ہے، ہاتھ دیکھتا ہے، پھر ایسے ناخون کو دیکھ کے پھر کہتا ہے ہاں کراچی پہنچ گیا ہے، اب لاہور ہے۔ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے جی۔ اچھا جی، یہ کراچی کس جگہ پر ہے؟ بس یہ نہیں، وہ کراچی ہے۔ بھئی یہاں سے شجاع آباد سے ناخن میں دیکھ کے بتا رہا ہوں وہ کراچی ہے، اتنے دور کے مجھے وہ لگ رہا ہے کہ کراچی ہے۔ اب بھائی پوری لوکیشن بتاؤ نا، پوری لوکیشن بتا دو کہ کراچی ہے، یہ ٹاؤن ہے، یہ جگہ ہے، یہ روم نمبر ہے، یہ گھر ہے، اور فلاں بندے کو جا کے بھیج کے اس کو وہاں سے لے لو۔ صرف ڈرامہ ہے۔ یا پھر چھوٹا بچہ لے آؤ، چلو بھی چھوٹا بچہ آ گیا، آنکھیں بند کرو جی، بچے نے آنکھیں بند کر دی، اچھا یہ بتاؤ آگ جل رہی ہے جی؟ اب یہ جل رہی ہے، میں خود دیکھ رہا ہوں جل رہی ہے۔ کوئی بندہ بٹھاؤ میرے سامنے، اس کی آنکھیں بند کر دو، اب اسے کہو ہاں بھی آگ جل رہی ہے دیکھو، اب وہ جو دماغ گھمائے گا ہاں یہ آگ جل رہی ہے، وہ خود بخود دماغ میں آ جائے گا۔ اچھا بندہ آ رہا ہے جی، آ رہا ہے، جا رہا ہے جی، جا رہا ہے۔ یہ سارا ڈرام، بچہ ہے، معصوم بچہ، بڑا نہیں بٹھاتے کہ بڑے کی سوچ ہوتی ہے وسیع، بڑے کی سوچ ہوتی ہے وسیع، بچہ ہے، آنکھیں بند ہیں، میں جیسے کہوں گا ویسے ہی خیال اور خاکہ اس کے دماغ میں آ جائے گا، میں کہتا جاؤں گا وہ ہاں کرتا جائے گا، اور پھر پتہ چلے گا جی چوری پکڑی گئی ہے جی۔ پھر بھی جس بندے نے وہ چیز اٹھائی ہے یا وہ بندہ جس جگہ پر گیا ہے وہ جگہ بھی نہیں بتائیں گے اور اس بندے کا نام بھی نہیں بتائیں گے، بے وجہ کیا ہے، اور جو پھر اختلاف ہو جائے گا، اگر یہ ہم بتانے لگ جائیں تو پھر تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سارے ان تمام طریقوں سے جو بھی مال حاصل کیا جاتا ہے وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ گناہ ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، آج حجۃ الوداع کا موقع تھا اور آپ نے ارشاد فرمایا آج کافر جو ہے وہ مایوس ہو گئے ہیں، اب ان کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واخشونی، اللہ فرماتا ہے ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو، ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو۔ اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ جس سے ڈرا جائے، بس اس کے علاوہ کسی سے خوف کھانے کی، کسی سے ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرمایا صحابہ کرام کے اندر، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا ہے آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ دین کو نعمت کہا جا رہا ہے۔ اللہ نے نعمت والی دین، حجۃ الوداع، آخری خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا جو دیا تھا حج کا، اس موقع پر فرما دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ نے نعمت پوری کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ اسلام ہے۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین پسند کیا وہ اسلام ہے۔ اب اسلام میں دیکھا جائے گا، ہم اپنے معاشرے کی رسومات کو دیکھیں گے، ہم اپنے معاشرے کی بدعات کو دیکھیں گے، پھر اسلام کو دیکھیں گے، کیا یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں ہے یا اسلام سے باہر ہیں؟ اسلام میں ہے تو عبادت ہے، نیکی ہے،
اسلام میں ہے تو عبادت ہے، نیکی ہے. اگر اسلام میں نہیں ہے، اسلام سے باہر ہے، پھر نہ تو عبادت ہے نہ ہی نیکی ہے، بلکہ الٹا وہ عذاب ہے اور جہنم میں جانے کے ذریعہ ہے. ہمارے ابھی کچھ دنوں بعد ایک رات آئے گی، اس رات کو کہتے ہیں، شاید بدھ والے دن یا منگل والے دن ہوگی، شب برات. اسے کہتے ہیں شب برات. اور ایک رات گزر چکی ہے جس رات کا نام تھا شب معراج. شب معراج میں ساری رات لوگ جاگتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں. بھی کیا ہے؟ یہ 27 رجب ہے، یہ 27 رجب کی رات ہے. اس رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا، آپ معراج پر گئے تھے. کسی بھی ایک صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا تھا وہ 27 رجب کی رات تھی. کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قرآن میں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، لیکن کس رات ہوا اس رات کا تعین نہیں ہے. اور نہ ہی وہ رات اگلے سال اس رات کا نیکی کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے یا خوشی منانے کے لیے یا کسی بھی انداز سے اس رات کو جاگ کر منانے کا جو سسٹم ہے، یہ نہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ 1,36,000 صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کیا، اور نہ ہی اس کا وجود اسلام میں ہے. شب معراج کی رات جا کر عبادت کرنا، ایک رات کو مخصوص کر کے عبادت کرنا، یہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام میں منع ملتا ہے، اسلام میں نفی ملتی ہے. وہ کیسے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک دن خاص کر کے، وہ کوئی ایک دن یا کوئی ایک رات خاص کر کے عبادت کرے یا کوئی ایک دن مخصوص کر کے اس میں روزہ رکھے. ہاں، اگر تم میں سے کوئی بندہ جمعے کے دن کو مخصوص کر کے روزہ رکھتا ہے تو اس کو بالکل روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ جمعے کے دن کو مخصوص کر کے روزہ رکھے گا تو اسے جمعرات کا بھی رکھنا چاہیے یا اس کو ہفتے کا ساتھ ملانا چاہیے. ایک دن خاص کر کے عبادت کرنے یا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ سادہ سی بات ہے. میں اور آپ، ہم میں سے کوئی بندہ بھی جب کوئی ایک دن عبادت کے لیے، روزے کے لیے مخصوص کرے گا تو وہ میں مخصوص کر رہا ہوں، اس کی تخصیص میں کر رہا ہوں اور میں شارع ہوں. میں نعوذ باللہ نبی ہوں کہ میں اپنی طرف سے عبادت کی کوئی رات مخصوص کر سکتا ہوں؟ فتنے کی جڑ یہی ہے. ہر فرقے والے نے، ہر جماعت والے نے اپنے طریقے بنائے، اپنے دن مخصوص کر لیے. کوئی صحابہ کرام کا دیوانہ ہے تو اس کے صحابہ کرام کا دن ہے، جلوس نکالتے ہیں سب. کسی نے اپنے آپ کو حضور کا عاشق بتانے کے لیے دن مخصوص کر لیا ہے، وہ جلوس نکالتے ہیں، اس دن کو مناتے ہیں. کسی نے کیا پکڑ لیا، کسی نے کیا پکڑ لیا، کسی نے کیا پکڑ. یہ سارے کے سارے فرقے اور جماعتیں انہوں نے اپنی نشانیاں بنا رکھی ہیں. نشانیاں دور سے شکل پہچانی جاتی ہے، یہ وہابی ہے، دور سے آپ کہہ سکتے ہو یہ بریلوی ہے، دور سے بندہ بتا سکتا ہے یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، دور سے. دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، خیش نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، جذبہ مر گیا ہے ایمان. اگر کوئی بندہ سیریس بات بتائے، کلیئر بات دسے، وہ بھی اچھا نہیں ہے. آج
मीठा मीठा बताऊं आपको, मीठा मीठा क्या मीठा बताऊं आपको मैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर रसूल पर खड़े होकर आप खुतबा इरशाद फरमाते थे, सहाबा फरमाते हैं आपका चेहरा मुबारक गुस्से की वजह से सुर्ख हो जाता था, ऐसे लगता था कि सामने लश्कर है, और आपका जो अंदाज होता था बताने का, ऐसे लगता था कि अभी लश्कर आ गया है, हम पर अभी हमला कर देगा। हर बंदे ने अपना दिन और अपनी रात मखसूस कर ली है और उसको दीन का नाम दे दिया है। उसको दीन का नाम दे के अपना बस वो सर्कल एक रोजी का जो जरिया है वो बना दिया है। आज दीन रोजी का जरिया बना दिया है। इस्लाम के अंदर शब्बे मराज रात का कोई वजूद नहीं है। जब इस्लाम में नहीं है, मेरे नबी ने नहीं मनाई है, सहाबा ने नहीं बनाई, फिर कहां से आई? पूरा साल सोते रहते हैं, ना मगरिब की नमाज, ना ईशा की नमाज, ना फजर की नमाज, ना जोहर की नमाज। जी आज क्या, आज शबे मिराज है जी, आज जागो, आज जाग लो, फिर खत्म, फिर आएगी शबे बरात, फिर जाग लेना, फिर पूरा साल छुट्टी। और जो मौलवी हजरात हैं वो कहते हैं ओए जिसने एक बार शबे मिराज जाग ली या शब्बे बरात मना ली, बस वो सीधा एयरपोर्ट पे जहाज आया खड़ा जन्नत वाला, वो सीधा टिकट कट गई जन्नत की। बाकी सारा साल नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे, लोगों को जबान से भी तंग करे, हाथों से भी तंग करे, लोगों की जमीनें खा जाए, जदादें खा जाए, बेईमान बन जाए, फराडी बन जाए, धोखेबाज बन जाए, चोर बन जाए, शराबी बन जाए, जानी बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बस वो एक रात में सब कुछ धुल गया है। ये सारा का सारा जहन बनाया जाता है अपनी रोजी अपना पैसा खड़ा करने के लिए। बुलाओ शबे मराज पे मौलवी साहब को, 1 रुपया भी ना दो, खाना भी ना खिलाओ, 2-3 बार करो ना, शबे मराज खत्म हो जाएगी। ये शबे मराज फिर कभी नहीं आएगी। शब्बे मिराज और शब्बे बरात, शब्बे बरात जो बंदा शब्बे बरात में शिरकत करता है, लोगों को अल्लाह की कसम पता ही नहीं है कि यह शब्बे बरात असल में है क्या, और इस रात में क्या होता है। मेरे इन सुन्नी भाइयों को इल्म नहीं है, ला इल्म में आके ये शिरकत करते हैं, उसको मनाते हैं। लेकिन अभी मैं उसकी हकीकत आपके सामने रखता हूं क्या है। शब फारसी का लफ्ज है, शब फारसी का लफ्ज है, उर्दू में रात होती है, शब को उर्दू में कहते हैं रात। बरात अरबी का लफ्ज है, सूरत बरात भी है कुरान मजीद के अंदर, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूली, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूली। उन मुशरिकीन ने क्या किया था, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरात का ऐलान कर दिया था। उन काफिरों ने, उन मुशरिकीन ने, उन्होंने कह दिया था हमारा अल्लाह और उसके रसूल से कोई ताल्लुक नहीं है, नाउज़ बिल्लाह। और इस शब्बे बरात में क्या होता है, अहले तशरीक का इलाका है। शब्बे बरात में रात को जमा होकर अहले तशरीक जमा होकर और ये ऐलान करते हैं यकसू होकर कि हमारा अबू बकर सिद्दीक से, हजरत उमर फारूक से, हजरत उस्मान गनी से और हजरत बाकी दीगर सहाबा, सिर्फ 3-4 सहाबा इकराम को उसमें से निकाल के बाकी तमाम सहाबा से शब्बे बरात वाली रात खड़े होके उन तमाम सहाबा से अपने ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं। और हमें कहते हैं ये रात जो है ये लैलतुल कद्र की रात है। हमें कहते हैं ये रात कौन सी है, ये लैलतुल कद्र की रात है। ये इतनी बड़ी रात है, इतनी अजीम रात है। इस रात में रोजी भी लिखी जाती है, तो पूरे साल में जितने काम होने होते हैं अगले साल, उन तमाम कामों का इस रात में फैसला किया जाता है। हमें ये कहा जाता है
वो जागो, उठो, खड़े हो जाओ, दिन को तुम खैरातें करो, दिन को तुम अच्छे अच्छे खाने बनाओ, फिर मौलवी साहब को बुलाओ, उससे ख़त्म दिलवाओ, फिर घरों में तकसीम करो, फिर रात को सारी रात जागो, तुम्हारा रिस्क बढ़ जाएगा और जो कुछ तुम अल्लाह से मांगोगे इस रात तुम्हें मिलेगा। क्यों? ये रात लैलतुल कद्र की रात है। अब मैं मौलवी साहब की बात को मानूं या इस कुरान मजीद की बात मानूं? कुरान मजीद में सूरतुल कद्र है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराक मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्लाह फरमाते हैं हमने कुरान मजीद को लैलतुल कद्र की रात में उतारा। लैलतुल कद्र की रात में ये कुरान उतरा ना, सबका अकीदा है इस कुरान मजीद को लैलतुल कद्र की रात में उतारा गया है। तो वो लैलतुल कद्र की रात शब बरात की रात है। ये कुरान मजीद जो उतरा था शबान में उतरा था। कुरान कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। हमने कुरान मजीद को रमजान में उतारा। कुरान मजीद रमजान में उतरा। लैलतुल कद्र की रात भी रमजान में है और 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है जो बंदा लैलतुल कद्र की एक रात जाकर इबादत कर ले जो रमजान में है। ऐसे समझो अगर उसे लैलतुल कद्र की रात नसीब हो गई, ऐसे समझो कि उसने 83 साल इबादत की है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो रात बिल्कुल बता दी है कि वो लैलतुल कद्र की रात कौन सी है। अल्लाह ने मुझे बताया, अब मैं अपनी उम्मत को बताने के लिए जा रहा था। सामने देखा कि 2 साथी लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको छुड़ाने में मसरूफ हो गए। उनको छुड़ाते छुड़ाते जब उनकी सुलह हो गई या वो दोनों छूट गए तो बाद में जब सोचा लैलतुल कद्र की रात, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन मुबारक से वो रात जो मुतय्यन कर दी थी वो रात ज़हन से निकाल दी। ये लड़ाई का नुकसान है, ये लड़ाई की नहुसत है कि लड़ रहे थे। उनको छुड़ाने में वो लैलतुल कद्र की एक रात जो थी अल्लाह ने बताई हुई थी अपने नबी को, वो अल्लाह तबारक व तआला ने वापस ले ली। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब, अब ये है कि आप अपनी उम्मत से कह दो कि रमजान अल मुबारक का आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन और आखिरी 10 दिनों में आखिरी 5 ताक रातों में से कोई एक रात है। इन्हें कहें कि वो 5 रातें जागे, उन 5 में से कोई ना कोई एक रात लैलतुल कद्र की रात। तो वो लैलतुल कद्र की रात उधर है, रमजान में है। रमजान में भाई ये धोखा है, धोखा। मैं कोशिश करता हूं कि आप भाइयों को ना इन धोखों से, मौलवियों के धोखे से निकालो और आप नाराज होते हैं।